السلام علیکم۔ میلوں کا سفر کرنے کے بعد تھکان کے آثار چہرے پر عیاں تھے۔ مسافر اس وقت آرام کا طلبگار ایک بستی میں داخل ہوا، اجڑی ویران بستی جہاں زندگی کا وجود دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ برسوں پہلے یہاں پر انسان آباد تھے، مگر کسی حادثے یا عذاب کی وجہ سے انسان زندہ نہ رہے تھے۔ گیلے مکان، بوسیدہ کمرے اور کھلے دروازے یہی منظر پیش کر رہے تھے۔ ایک سفر کی تھکان، دوسرا خالی اجڑی بستی دیکھ کر کچھ بات منہ سے نکال بیٹھا، اس ویران بستی کو اللہ کیسے آباد کرے گا؟ سامنے ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے آرام کے خیال سے کچھ لیٹنے کا ارادہ کیا۔ ایک طرف اپنے گدھے کو باندھا، کھانے کا سامان سامنے اپنے پہلو میں رکھ لیا، اس غرض سے تھوڑی دیر سستانے کے بعد اٹھ کر کھا لوں گا۔ ابھی لیٹا ہی تھا، ہوا کے نرم جھونکوں نے تھکاوٹ سے چور بدن کو آرام پہنچایا، اور پھر پتہ ہی نہ چلا کہ نیند کب اس پر مہربان ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو سورج ڈھل رہا تھا، تھکے جسم کو آرام مل چکا تھا۔ اب بھوک نے بے چین کیا، اپنے کھانے کو ویسا ہی تازہ پایا، مگر جب اپنے گدھے کی جانب دیکھا تو حیرت اور پریشانی سے منہ کھلا ہی رہ گیا۔ یہ کیا؟ گدھا کہاں چلا گیا؟ ابھی حیرت سے باہر نہ آ پایا تھا کہ اپنے ارد گرد نظر پڑی۔ کیا دیکھتا ہے، لوگ آ جا رہے ہیں۔ دور دور تک آبادی ہی آبادی نظر آئی۔ ایک الجھن سے ابھی نکلا نہ تھا کہ دوسری الجھن سامنے تھی، مگر اللہ تعالیٰ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ اپنے بندے کو پکار کر کہا، اے میرے بندے، کیوں حیران ہے؟ اور کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک سویا رہا؟ کہنے لگا، اللہ جی، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ مگر اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے بندے، تو ایک دن نہیں بلکہ تو 100 برس سویا رہا۔ اپنے گدھے کو دیکھ، اس کی ہڈیاں مٹی میں گل سڑ چکی ہیں، جبکہ کھانا صحیح سلامت ہے۔ پھر فرمایا، اب دیکھ ہم مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ گدھے کی ہڈیاں جو مٹی میں مل چکی تھی، گوشت جو سڑ کر مٹی ہو چکا تھا، مگر اپنے رحمان کا حکم ملتے ہی سب ہڈیاں اڑ اڑ کر دوبارہ ایک جسم بننا شروع ہو گیا۔ گوشت ان ہڈیوں کو دوبارہ پہنا دیا گیا، گدھا اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ یہ حیران اور پریشان ہونے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ یہ معجزہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کریم میں بہت کیا خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك ولنجعلك آیات للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر۔ سورۃ البقرہ کی 209 آیت۔ ترجمہ: یا اس شخص کے مانند کے جس کا گزر اس بستی سے ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا، 100 سال کے لیے پھر سے اٹھایا۔ پوچھا، کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا، بالکل تو 100 سال تک رہا۔ پھر اپنے کھانے پینے کو دیکھ، بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھ، ہم تجھ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیتے ہیں۔ تو دیکھ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا حافظ۔